عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک کچھ تو وہ بیانات ہیں جو علیمہ خانم صاحبہ نے باہر آ کر دیے ہیں میڈیا کے سامنے. میڈیا نے تو نہیں چلائے, سوشل میڈیا نے چلائے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہیں جو وہاں پہ رپورٹرز موجود تھے انہوں نے رپورٹ کی ہیں. اب جو رپورٹرز نے رپورٹ کی ہیں, ابھی ان رپورٹرز کی رپورٹ کی بنیاد پر میں یہ بات کر رہا ہوں, اور جو انہوں نے رپورٹ کیا ہے اگر وہ درست ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں اس پہ میں انالیسس دے رہا ہوں. انفارمیشن نہیں ہے میری, میں انالیسس دے رہا ہوں. رپورٹرز نے رپورٹ یہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بیٹوں سے عمران خان صاحب نے بتایا ہے کہ تفصیلی بات کرا دی گئی ہے. 1-1.5 گھنٹہ عمران خان صاحب کی اپنے بیٹوں سے بات ہوئی ہے اور کئی ماہ بعد ہوئی ہے. تو پھر عمران خان صاحب نے رپورٹرز کے مطابق یہ بھی کہا کہ اخبار جو ہیں وہ پرووائڈ کر دیے گئے ہیں اور ٹی وی بھی آن ہو گیا ہے. تو یہ سارا کچھ کیوں ہوا ہے؟ اس کے اوپر ممکنہ طور پہ اگر یہ تینوں چیزیں درست ہیں, کیونکہ ابھی عمران خان صاحب کی جب فیملی سے ملاقات ہوگی منگل کو تو ان ساری چیزوں کی تصدیق ہوگی کہ کیا یہ بات درست ہے کہ بیٹوں سے ملاقات کروا دی گئی ہے, بات کروا دی گئی ہے, اخبار مل رہے ہیں, ٹی وی مل رہا ہے. تو اگر تو یہ خبریں درست ہیں تو پھر یہ کیوں اچانک ایسے ہوا کہ وہ نظام جو عمران خان کو اتنی تکلیف دے رہا ہے, اذیت دے رہا ہے اور ان کے اوپر اتنا جبر کیا جا رہا ہے, ان کو توڑنے کی اتنی کوششیں کی جا رہی ہیں, اس نظام نے اچانک عمران خان صاحب پر اتنی مہربانی کہ عمران خان صاحب سے ان کے بیٹوں کی ملاقات بات کروا دی گئی اور عمران خان صاحب کا اخبار بھی شروع ہو گیا. تو اس کی ممکنہ طور پر 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ممکنہ طور پر ایک وجہ تو جو مجھے زیادہ افیکٹو لگتی ہے وہ ہے بیرونی کچھ ہوا ہے اور کوئی خوف بڑھا ہے بیرونی دباؤ کے حوالے سے, اور اس پہ آنے سے پہلے ایک انٹرنل بھی خبر آئی اور وہ خبر یہ تھی کہ کے کے ایک وکیل ہیں جن کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کا نام ہے جناب علی زمان ایڈوکیٹ صاحب. انہوں نے یہ کے پی بار کے ممبر ہیں, کے پی بار کونسل کے. انہوں نے جسٹس ضیاء خان صاحب سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے جسٹس ضیاء خان صاحب کو بتایا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ایک تو ان کو جو ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ ان کا نہیں ہو رہا. عمران خان صاحب کے جو ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹر فیصل اور دوسرے جو ڈاکٹر ہیں ان کا نام بھی کئی بار بتایا گیا ہے فیملی کی طرف سے. بہرحال 2 عمران خان صاحب کے ڈاکٹر ہیں جن کو عمران خان صاحب تک, فیصل سلطان صاحب ہیں اور ایک اور ہیں, ان دونوں کی عمران خان صاحب تک رسائی نہیں ہے اور یہ بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے. 8-9 ماہ سے عمران خان صاحب کو تک رسائی نہیں دی گئی کہ ان کے ذاتی معالجین جو ہیں وہ ان کا چیک اپ کر سکیں. دوسرا انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان تک ان کی فیملی کی ایکسیس روک دی گئی ہے اور ان کی فیملی کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی اور ان کے وکلا کو ان سے نہیں ملنے دیا جاتا. تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ڈیو پروسیس نہیں دیا جا رہا اور ان کے جو ٹرائل ہیں وہ کلوز ڈور ٹرائل ہو رہے ہیں اور اس میں شفافیت نہیں ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے آرڈر جو ہیں ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا جیل انتظامیہ کی طرف سے, اور عمران خان صاحب کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے, سائیکولوجیکل ان کو ہیراس کیا جا رہا ہے اور پولیٹیکلی ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ابیوز آف پاور ہو رہی ہے. تو انہوں نے یہ لیٹر لکھا, چیف جسٹس پاکستان کو ملاقات بھی کی اور کہا کہ آپ اس پہ جو ہے وہ نوٹس لیں. اچھا, ایک یہ بھی ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ جسٹس ضیاء خان صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ حکومت کو پس پردہ یہ کہا ہو کہ بھائی آپ کی وجہ سے اتنا ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, 9 مئی میں سزائیں پی ٹی آئی والوں کو کروا رہے ہیں, ڈسکوالیفیکیشنز کروا رہے ہیں, آپ کی اب سیٹیں بڑھ جائیں گی, 8 فروری کے الیکشن کے اوپر بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا رہی, اس کے اوپر بھی ہم گالیاں کھا رہے ہیں, لوگ اب عدالتوں سے نفرت کرتے ہیں. آپ نے کراچی میں ایک جو وکیل صاحب خواجہ شمس یا کیا جو بھی ان کا نام تھا, ان کا جو مرڈر ہوا ہے اس کے اوپر جو جس نے قتل کیا ہے اس کا ویڈیو پیغام سنیں. وہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ تھا آپس میں, ہم نے تمام دروازے کھٹکھٹا کے دیکھ لیے, جب انصاف نہیں ملا تو میں نے ان کو قتل کر دیا, جو کہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. لیکن وہ بندہ جو کہہ رہا ہے کہ عدالتیں ہمارے خلاف استعمال ہوئیں اور ہم جو بات کہتے تھے اس پہ عدالتیں ہماری نہیں سنتی تھیں, تو اس لیے میں نے قانون ہاتھ میں لیا. اور یہ ہو رہا ہے, یہ پورے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. عدالتوں پر اعتماد بالکل ختم ہو گیا ہے اور لوگ قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں جو جسٹیفائڈ نہیں ہے. اس سے پاکستان انارکی اور خدا نخواستہ خانہ جنگی کی طرف جائے گا, لیکن یہ ہو رہا ہے. تو ممکنہ طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ جسٹس ضیاء خان نے حکومت کو کہا ہو کہ انف از انف, آپ کی وجہ سے میں ذلیل ہو رہا ہوں, عدالتوں پہ لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا ہے, قتل و غارت گری بڑھ گئی ہے, عدالتوں کے اندر 9 قتل ہو گئے ہیں, مطلب تو یہ آپ کچھ تو رحم کریں ہمارے اوپر. روز آپ ایسے کام کرتے ہیں اور ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم گالیاں کھاتے ہیں اور ہم گالیاں نہیں سن سکتے. یہ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے. لیکن اس اپلیکیشن میں جو علی زمان صاحب کی, اس میں تو بیٹوں سے بات چیت کا ہے ہی نہیں, اور دوسرا
اگر جسٹس یحییٰ خان صاحب نے کوئی ایکشن لیا ہوتا تو آج توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت تھی تو عمران خان صاحب کی بہنوں کو جانے دیا جاتا، ان کو تو نہیں جانے دیا گیا، وکلا کو تو نہیں جانے دیا گیا، اور ایک کلوز ڈور جو ہے وہ ٹرائل ہے، گو کہ پی ٹی آئی اس کو جس شدت سے چیلنج کرنا چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ نہیں کر رہی، اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے چیلنج کیا ہے اور سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہا تو ارلی ہیئرنگ کی وہ درخواستیں بھی نہیں ڈال رہے، اور اگر ڈال رہے ہیں تو میڈیا کو سوشل میڈیا کو انفارم نہیں کر رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ بھی نہیں جا رہی، ان کی لیگل ٹیم عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی کہ جا کے سپریم کورٹ کو بتایا کہ یہ ہو رہی ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو علی زمان صاحب نے جسٹس یحییٰ خان کو کہی ہیں، اس پہ تو پی ٹی آئی کو پیٹیشن دائر کرنی چاہیے اور روز پریس کانفرنس کرنی چاہیے کہ آج 1 دن ہو گیا ہماری درخواست نہیں لگ رہی، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، 4، روز ایک پریس کانفرنس کریں تاکہ سسٹم جتنا ننگا یہ کر سکتے ہیں، ایکسپوز کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ اب ایک تو ممکنہ طور پہ یہ ہوگا کہ جسٹس یحییٰ خان نے کہا، اس کی میں نے آپ کے سامنے پکچر رکھ دیا ہے، لیکن دوسری جو بات نظر آتی ہے جس میں زیادہ ایک دم نظر آتا ہے انالیسس کی حد تک، وہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بیٹوں نے جو امریکہ میں جا کے ملاقاتیں کیں، جس میں برقی صاحب ان کے ساتھ تھے، ڈاکٹر آصف محمود ان کے ساتھ تھے، اور پی ٹی آئی کے اوپر سوشل میڈیا پہ بہت تنقید ہوئی عاطف خان صاحب کے اوپر، لیکن بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی اس سارے وزٹ میں ایکٹیو تھے۔ اب یہ پی ٹی آئی کے کوئی آفیشیل جو انڈیپینڈنٹ ہیں وہی اس حوالے سے بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن میری جن لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا جی عاطف خان بھی ایکٹیو تھے، اور سجاد برقی تو ظاہر ہے ہر ملاقات میں ان کی تو تصویریں بھی آئیں اور ملاقاتوں میں موجود تھے، ڈاکٹر آصف اور بھی کچھ شخصیات تو وہ موجود تھیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے بیٹوں نے وہاں پہ ملاقاتیں کی ہیں، ادھر سے کوئی ایسی چیز ہوئی ہے کہ جس وجہ سے عمران خان صاحب کو کی بیٹوں سے بات کرائی گئی ہے، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ خان صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کے انٹرویوز جو ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا پر آنے لگ گئے ہیں، اور ابھی 2 آئے ہیں اور کانپیں ٹانگی ہیں شاید اس وجہ سے بھی کہ ان کے بیٹے جس زبردست انداز میں پاکستان کے اندر جو فسطائیت اور بربریت ہے اس کو جس طرح سے ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور پھر جمائمہ جیسے اس کے اوپر ٹویٹس کر رہی ہیں۔ اور میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کے انٹرویو کون کروا رہا ہے، تو انہوں نے کہا جی جمائمہ ارینج کروا رہی ہیں، اس میں مکمل طور پہ جمائمہ کی ایفرٹ ہے کہ یہ جو انٹرویوز ہو رہے ہیں۔ تو مجھے جو لگتا ہے کہ بیرونی طور پر تھوڑا سا کوئی دباؤ آیا ہے، تھوڑا سا اتنا آیا ہے کہ کوئی شرم کر لو، مہربانی کرو، تمہاری وجہ سے ہم بھی ذلیل ہو رہے ہیں، یہاں پہ اوورسیز پاکستانی ہمیں ای میلز کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، ہمارے ممبر جو ہیں کانگریس مین جو ہیں وہ دباؤ ڈالتے ہیں ہمارے اوپر، کچھ تو مطلب تمہاری وجہ سے ہم بھی یہاں پہ ذلیل ہو رہے ہیں، تو کوئی مہربانی کرو۔ تو باہر سے یعنی انہوں نے ریکویسٹ تو نہیں کی ہوگی، وہ تو خیر آقا ہیں، وہ تو حکم ہی کرتے ہیں، وہ ریکویسٹ تو نہیں کرتے، انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ ہمارے لیے مسائل ہیں تو یہ ایسے نہ کرو، کوئی اس طرح کی ہلکی پھلکی بات ہوگی، کوئی بڑی بات نہیں کی ہوگی۔ لیکن اس ہلکے سے دباؤ کے اوپر اتنی عمران خان کے اوپر اگر یہ خبر درست ہے، مہربانی کہ 1-1.5 گھنٹہ بیٹوں سے بات بھی کرا دی، اخبار بھی مل گیا، ٹی وی بھی کھل گیا، تو مطلب اس سے پھر یہ بات ثابت ہوتی ہے نا کہ پاکستان کے اندر پاکستانی نکلیں تو ان کو سیدھی گولیاں ماری جاتی ہیں، لیکن باہر سے گورے تھوڑی سی کو بات حکم کر دیں تو سر ہم آپ کے خادم، سر ہم آپ کے نوکر، ہماری آل اولاد آپ کی خادم اور نوکر، کرا دیتے ہیں سر بات، سر ہو گئی نا سر، 1.5 گھنٹہ سر بات کرائیے، 1 گھنٹہ بات کرائیے، سر آپ کا حکم آیا، اس کی ہم نے تعمیل کی، ہم آپ کے خادم اور نوکر، ہماری آل اولاد آپ کی خادم اور نوکر، تو پھر یہ بات درست ہے۔ پھر جب پی ٹی آئی کے اوپر یہ تنقید ہم کرتے ہیں کہ یار آپ کیوں امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، آپ پاکستان کے اندر سے جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، امریکہ سے نہیں ہونا، تو وہ پھر ہمیں کہیں گے نا کہ آپ لوگ کہتے ہیں امریکہ سے کچھ نہیں ہونا۔ دیکھا ہے 5-7 ملاقاتیں ہوئی ہیں، تھوڑا سا ادھر سے ہم نے دباؤ بڑھایا ہے، اور ادھر سے ورنہ نہ آپ کی پاکستان کے اندر عدالتیں کچھ کر رہی تھیں، نہ کوئی اور کچھ کر رہا تھا، ادھر تھوڑی سی چابی آئی ہے تو بیٹوں سے بات ہو گئی ہے۔ جو کہا جا رہا تھا کہ ہم کسی صورت بیٹوں سے بات نہیں کرائیں گے، قانون اجازت نہیں دیتا، آپ کون سا قانون اجازت دیتا ہے جی کہ آپ نے عمران خان کی اس سے بیٹوں سے بات کرا دی ہے؟ جو رپورٹ ہوا ہے، جو رپورٹرز رپورٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے، بہرحال اس کی تصدیق جو ہے وہ ہوگی منگل والے دن فیملی ممبر سے اگر ملاقات ہوگی تو۔ لیکن دوبارہ یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے سپریم کورٹ میں ملاقاتوں کا معاملہ نہ لے کر جانا، ہائی کورٹ میں فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہ ہونے پر ٹرائل کالعدم کرنے کی درخواست نہ دینا، اور اگر دیا ہے تو اس کے اوپر ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشنز نہ دینا، اور اگر ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشنز دی ہیں تو اس پہ سوشل میڈیا کو انفارم نہ کرنا، یہ میرے لیے بڑے سوالیہ نشان کھڑے کرتا ہے پی ٹی آئی کی ٹیم کی، لیگل ٹیم کی کمپیٹنسی بھی، ان کی سنسیئرٹی بھی، ان کی عمران خان سے کمٹمنٹ بھی، ان کی عمران خان سے احساس کے تعلق پہ بھی، اور ان کے پروفیشنل کنڈکٹ کے اوپر بھی یہ بڑے سوالات اٹھتے ہیں، کیونکہ آپ رولا تو ڈالتے ہیں نا۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، جب کوئی پیٹیشن
عدالتوں میں دائر ہوتی ہے، فیصلہ ہو نہ ہو، سماعت کے مقرر ہو نہ ہو، انٹرنیشنل میڈیا اس کو بہت سنجیدہ لیتا ہے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ادارے اس کو بہت سیریس لیتے ہیں. تو اس لیے پی ٹی آئی جتنی پٹیشنز ڈال سکتی ہے وہ ان کو ڈالنی چاہیے اور انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. اچھا اب آ جائیں جی، علیمہ خانم صاحبہ نے جو باہر آ کے ٹاک کی. ایک اور چیز جو عمران خان صاحب کی میڈیا سے جو بات چیت ہوئی ہے، جو رپورٹ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ علی امین گنڈا پور اگر کے پی کے میں آپریشن نہیں رکوا سکتا تو علی امین گنڈا پور مستعفی ہو جائے. یہ بہت بڑا بیان ہے. ظاہر ہے اس پہ بھی تردید آ جائے گی. علی امین گنڈا پور صاحب اور پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں، انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا، لیکن عمران خان نے یہ کہا ہوگا جس طرح کی صورتحال ہے. علیمہ خانم صاحب نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ تمام ادارے یرغمال بنا لیے گئے ہیں، فتح کر لیے گئے ہیں، نوکر بنا دیے گئے ہیں، غلام بنا لیے گئے ہیں. پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، چوروں کو پاکستان پر مسلط کر دیا گیا ہے. ججز خود کہہ رہے ہیں کہ ہم مجبور ہیں. یہ بات درست ہے. ایک جج نے پی ٹی آئی کے وکلاء کو بلایا فیصلہ دینے سے پہلے اور بلا کے کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری بیٹیاں ہیں، اور یہ پی ٹی آئی والے کلیم کرتے ہیں کہ جج صاحب نے کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری بیٹیاں ہیں، اور میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، مجھے معاف کر دیں لیکن میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ میرے پاس فل سٹاپ قومے کی بھی گنجائش نہیں ہے. مجھے جو فیصلہ موصول ہوا ہے میں نے وہی فیصلہ سنانا ہے، مجھے معاف کر دیں. تو یہ حالات ہیں. یہ پی ٹی آئی کے لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کو ایک جج نے کہا ہے، اور کہا بھی ہوگا جو اس وقت پاکستان میں حالات ہیں. اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی کاف لیگ ہیں، یہ ہر معاملے میں جی ضرور کرتے ہیں. علی امین کو پیغام بھیجا ہے کہ وہ آپریشن رکوائیں، افغانستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے. عمران خان نے کہا ہے کہ 5 اگست کے بعد 14 اگست کو بھی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. میری نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی وہ اسی پہ ہے کہ 5 اگست کو کیا ہونے جا رہا ہے. ہر کوئی ہم سے سوال کرتا ہے 5 اگست کو کیا ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد عمران خان نے کہا ہے کہ 1947 سے پہلے والے دن آ گئے ہیں پاکستان کے اندر. اس وقت بھی انگریزوں کی غلامی سے ہم نے نجات حاصل کرنی تھی، اور آج 1947 سے پہلے کے جو حالات ہیں اس سے بدتر حالات ہیں. اس وقت جو مسلمانوں نے قربانیاں دی تھیں پاکستان بننے کے لیے، آج اس سے زیادہ آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی پاکستان کو آزاد کرانے کے لیے. اور انگریزوں کی غلامی سے بدتر حالات ہو گئے ہیں، اور پاکستان کے لوگوں کی غلامی سے آزادی ضروری ہو گئی ہے. پاکستان کی آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان کی آزادی جو ہے وہ ضروری ہو گئی ہے. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایک کنفیوژن ہے. علیمہ خانم صاحب نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ جو لوگ نائل ہوئے وہ ہمارے کمیٹیڈ لوگ ہیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ان کی جگہ کسی اور کو نہیں کھڑا کیا جائے گا. اب یہاں پہ کنفیوژن یہ ہے کہ رپورٹرز کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کی جگہ کوئی اور آ جائے گا. یہ کنفیوژن ہے کیونکہ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ووٹ ٹکٹ دیے جائیں گے، اور ہاں یہ ضرور ہے کہ جن کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے ان کے فیملی ممبرس کو دیے جائیں کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی سے کمٹمنٹ دکھائی ہے. یہ شاید عمران خان صاحب کہنا چاہتے ہوں. یہ بہرحال کلیئرٹی آ جائے گی. ابھی اس بات میں کنفیوژن ہے جو میں نے چیک کیا ہے، کیونکہ علیمہ خانم صاحبہ کو اندر سے پیغام ایک وکیل صاحب لے کر آئے تو وہ کبھی کبھی تھوڑا سا مس کمیونیکیشن بھی ہو جاتی ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کے بیٹوں نے علیمہ خانم صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کے بیٹوں نے نائک آپ جو ہیں وہ ان کے گم ہو گئے تھے، انہوں نے اس کے لیے اپلیکیشن دی ہے، سفارت خانے میں اپلائی کیا، ویزوں کے لیے بھی اپلائی کیا ہے، اور ان کے بیٹے پاکستان آئیں گے. اس پہ بھی انفارمیشن ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا. اس کے بعد فیصل عباس کھر صاحب جو یہ پہلے جی ٹی وی میں رپورٹر تھے، کورٹ رپورٹنگ کرتے تھے، اب انہوں نے آج اے بی این جوائن کیا ہے. بڑے لائق اور بڑے محنتی رپورٹر ہیں. انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ عمران خان نے ڈیالے جیل سے کہا ہے کہ اگر علی امین گنڈا پور آپریشن کے پی کے میں نہیں رکوا سکتے تو استعفیٰ دے دیں. ذیشان سید صاحب کہتے ہیں، ذیشان سید صاحب نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ عمران خان نے کہا کہ ان کی 1.5 گھنٹے بچوں سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ میرے اخبارات بحال کر دیے گئے ہیں، میرے بچے مجھ سے ملنے پاکستان آئیں گے، میرے بچے سیاست یا کسی احتجاجی طریقے کا حصہ نہیں بنیں گے. یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے. یہ ذیشان سید صاحب جو ہیں وہ ٹویٹ کر رہے ہیں. لیکن اس حوالے سے مین چیزیں تو کلیئر ہوں گی منگل کو اگر عمران خان کی فیملی سے ملاقات ہوتی ہے. لیکن دوبارہ جاتے جاتے سوال اٹھاؤں گا کہ فیئر ٹرائل نہیں ہو رہا توشہ خانہ 2 میں. 7 ماہ سے عمران خان کی توشہ خانہ 2 بریت کیس کی سماعت نہیں ہو رہی اسلام آباد کورٹ میں. پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے، عمران خان کی لیگل ٹیم نے اس معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا. جو عمران خان سے ملاقاتیں جمعرات کی بند ہیں، پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج نہیں کیا. جو عمران خان صاحب کے ساتھ اب جیل میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی نے چیلنج نہیں کیا. اگر کیا ہے تو ارلی ہیئرنگ کی درخواستیں نہیں دے رہے، اور اگر دے رہے ہیں تو سوشل میڈیا کو انفارم نہیں کر رہے. ٹکے کی کارکردگی ان کی نہیں ہے. سپریم کورٹ کے اندر عمران خان کے ساتھ ہونے والے معاملات کے اوپر جو ان کو رزسٹ کرنا چاہیے، جو ان کو مزاحمت کرنی چاہیے، جو ان کو چیخنا چاہیے، جو ان کو چلانا چاہیے، جو ان کو شور مچانا چاہیے، اس سے اور کچھ نہیں ہوگا. لیکن انٹرنیشنل میڈیا میں خبریں چھپیں گی، انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں اس کو سیریس لیں گی، اور جسٹس یحییٰ خان
مزید جو ہے وہ ایکسپوز ہو جائیں گے اور پی ٹی آئی کا نیریٹو اور زیادہ پاپولر ہوگا کہ سپریم کورٹ اس سارے نظام کے ساتھ ملی ہوئی ہے. دیکھتے ہیں ان کو کوئی تھوڑی سی خواجہ آصف والی جو بات ہے وہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو ہوتی ہے نہیں ہوتی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.